السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ. تو میں شروع کر رہی ہوں مکیسہ پارٹ 3. اٹھو مکیسہ، کیا گدھے گھوڑے بیچ کر سو گئی ہو؟ ہمسا جھنجھوڑ کر اسے اٹھاتی عامد کی طرف دیکھنے لگی، جو غائب دماغی سے اپنے موبائل کی اسکرین پر نظریں مرکوز کیے بیٹھا تھا. یہ نہیں اٹھنے والی، ابھی تائی ماں کو بلا کر لاتی ہوں. ہمسا اسے چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی. ہمسا کے جاتے ہی عامد ہوش میں آتا مکیسہ کو دیکھنے لگا. جب سے وہ لوگ اس جگہ سے آئے ہیں، مکیسہ تب سے اسی طرح پڑی تھی. ڈاکٹر، اب مکیسہ کیسی ہے؟ کیا وہ ہوش میں آ گئی؟ مکیسہ کی ماں نے گھبرا کر ڈاکٹر سے پوچھا. صبح سے شام ہو گئی تھی لیکن مکیسہ اسی طرح پڑی تھی. گھر کے سب افراد پریشان ہو چکے تھے. تبھی مکیسہ کے باپ نے اشوہش سے ڈاکٹر کو بلوایا. دیکھیں، میں جھوٹ بولنا مناسب نہیں سمجھتا. دراصل آپ کی بیٹی کا علاج ہسپتال میں ہو سکتا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، بظاہر سب ٹھیک لگ رہا ہے. خیر، ہو سکے تو آج ہی ایڈمٹ کروا دیں. ڈاکٹر اپنی کن پٹی کو دباتا اٹک اٹک کر کہتا گھر سے نکل گیا. اس سے قبل ڈاکٹر اپنی گاڑی میں بیٹھتا عامد کی آواز پر روک کر پلٹا. جی؟ ڈاکٹر نے سوالی انداز میں پوچھا. عامد نے پلٹ کر دروازے کو دیکھا، پھر چلتا ہوا قریب آیا. مکیسہ کو کیا ہوا ہے ڈاکٹر؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. وہ ٹھیک ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی دھڑکن بند ہے. آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ عامد سرخ آنکھوں سے ڈاکٹر کی بات کاٹ کر بولا. تمہیں کیسے پتا؟ اور دیکھو لڑکے، وہ میری نہیں ہے، وہ مری نہیں ہے. مجھے اس کا کیس سمجھ نہیں آ رہا. عجیب وحشت ہے اس کے آس پاس. میں ایسے کیس نہیں دیکھ سکتا. ڈاکٹر جلدی جلدی کہتا گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا، جبکہ عامد کتنی ہی دیر ہونٹ بھیجے کھڑا رہا. میرے ساتھ چلو مکیسہ، میری دنیا میں، جہاں صرف تم اور میں ہمیشہ ساتھ رہیں. دور کہیں سے ولیم کی آواز اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی. اشوہش جو عامد کو پانی کی بوتل دے کر نڈھال سا کھڑا تھا، مکیسہ کے جسم میں حرکت ہوتی دیکھ کر تیزی سے اس کے نزدیک آ کر جھکا. مکیسہ، مکیسہ، آنکھیں کھولو. کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ میری جان اٹھو، آنکھیں کھولو مکیسہ. اشوہش اسے جھنجھوڑ رہا تھا، جبکہ عامد کی آنکھیں بھیگنے لگی. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں، کوئی ویمپائر نہیں ہوتا. نہیں، کبھی نہیں. عامد بڑبڑا کر پیچھے کی طرف جاتا تیزی سے دروازہ کھول کر ہسپتال کے کمرے سے باہر نکل گیا. میرے ساتھ چلو مکیسہ، میری دنیا میں، جہاں صرف تم اور میں ہمیشہ ساتھ رہیں. ولیم کا چہرہ پھر بند آنکھوں میں لہرایا، ساتھ ہی ولیم کی التجا. نہ، نہیں، ہم ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے. تم ایک ویمپائر ہو. تم مجھے مار دو گے. میرے ساتھ چلو مکیسہ، میری دنیا میں، جہاں صرف تم اور میں ہمیشہ ساتھ رہیں. مکیسہ بند آنکھوں کے ساتھ بول رہی تھی، اب کہ ولیم کی آواز بھاری ہو رہی تھی. نہیں ولیم، نہیں. ولیم کی آواز اتنی بھاری تھی کہ اس کی آنکھیں پٹ سے کھل گئی. جھٹکے سے اٹھتی آنکھوں کو بڑی کی کتنی ہی دیر وہ لمبے لمبے سانس لیتی رہی. 5 منٹ بعد جب وہ سنبھلی تو اجنبی نظروں سے ارد گرد کمرے کو دیکھنے لگی. یہ میں کہاں ہوں؟ مکیسہ بڑبڑاتے ساتھ اپنے ہاتھ سے کھولے بالوں کی لٹکان میں اڑستی ہوئی ٹھٹک گئی. نظروں کا زاویہ بدل کر ہاتھ میں لگی ڈرپ دیکھ کر اسے سمجھ آیا. دوبارہ اپنے ہاتھ نیچے کرتی چادر اٹھا کر بیڈ سے اتری. کمرے میں صرف مشین کی ہلکی روشنی تھی. آہستہ آہستہ چلتی مکیسہ دروازے تک پہنچی ہی تھی جب جانی پہچانی آوازیں اس کے پیچھے سے آنے لگی. مکیسہ نے خوف سے لاک پر ہاتھ رکھ کر گردن گھمائی. ہاں، مکیسہ کو لگا وہ ابھی مر جائے گی. ولیم، زفنون، الیسا اور الیا چاروں کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے. مکیسہ، شکر ہے تمہیں ہوش تو آیا، ورنہ جانے میں خود کو کیا کر دیتا. ولیم کہتا ہوا ہوا کی رفتار سے قریب آ کر جھک کر اس کے بالوں کو سونگھتا، گردن کو لبوں سے چھو کر اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا. مکیسہ سفید پڑنے لگی. سکرات، تم اسے ڈرا رہے ہو سکرات ڈارلنگ. علیہ نزاکت سے کہتی اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی. ہاں ہاں ہاں، مطلب مزہ آنے والا ہے. ہاں، یقین کرو مکیسہ، انسانوں کو ڈرانے میں اور ان کے ساتھ کھیلنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے. جیسے ولیم بن کر تمہیں اپنے قریب کرنا چاہا، لیکن تم ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی. ولیم کی باتیں اسے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی. وہ رات اس کی نظروں میں گھوم گئی جب ولیم سکرات نے اس سے وہاں جانے سے روکا تھا. وہ تو اسے پسند کرتا تھا.
اس سے قبل کوئی کچھ کہتا۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر مکیسا نے مڑ کر آنے والے کو دیکھا۔ عامد! مکیسا کہتے ہی اس کے گلے لگی، جبکہ عامد اسے دیکھ کر پتھرا کر رہ گیا۔ اس نے خود سنا تھا کہ اس کی دھڑکن بند ہو چکی ہے، اور اب وہ جو سمجھ رہا تھا مکیسا کو دیکھ کر اسے اب یقین ہو گیا تھا۔ عامد، اچھا ہوا تم آ گئے، دیکھو یہ، مکیسا نے کہتے ساتھ ہی پلٹ کر دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ مکیسا، میری بات غور سے سنو، سب ٹھیک ہے، کوئی ویمپائر نہیں ہے، کوئی مرا نہیں، الفا تحامر سب زندہ ہے، یہاں سب کچھ ہمارا وہم ہے، تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمیں اس جگہ دوبارہ جانا ہوگا ان سب ویمپائرز کو ختم کرنے، تاکہ ہم یہاں سے نکل سکیں۔ عامد بیڈ پر ساتھ بیٹھتا جھک کر رازداری سے کہہ رہا تھا۔ نہیں، ولیم اور اس کے دوست ہمیں مار دیں گے، وہ ویمپائرز ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں، میری بات کا یقین کرو، اشوشت بھائی کو بتاؤ، جاؤ جا کر یہ ہمارا وہم نہیں ہے، وہ سب یہاں آ چکے ہیں، سکرات ولیم نہیں ہے، وہ سکرات ہی ہے، اس نے جھوٹ کہا ہے ہم سے۔ مکیسا اس کی بات نظر انداز کرتی اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر دباتے ہوئے بتانے لگی۔ عامد نے اس کی باتوں پر سر کو نفی میں ہلایا۔ نہیں مکیسا، یہ سب کوئی نہیں ہے، پلیز میرے ساتھ چلو یہاں سے، اس سے پہلے ہم یہیں پھنس کر ان ویمپائرز کا ڈنر بن جائیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہو اشوشت بھائی؟ مکیسا کچھ اور کہتی اس سے پہلے ہی ہسپتال کا دروازہ پورا کھل گیا۔ دونوں نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھ کر ارد گرد دیکھا۔ مکیسا اور عامد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس سے پہلے ہی ہسپتال کا دروازہ پورا کھلتا ہے، پورے کمرے میں تیز ہوا کے جھونکے یوں لگ رہے تھے جیسے ارد گرد کوئی گھوم رہے ہو، جبکہ دروازے کے پار گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ عامد، یہ شش، کوئی ہے یہاں، خاموش رہو۔ عامد نے جلدی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر چپ کروایا۔ ایک دم گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ سارا کمرہ زور سے گونجنے لگا۔ میں ٹھیک تھا مکیسا، مجھے وقت سے پہلے یاد آ رہا ہے، یہ اتفاق سمجھو، یہ ہماری خوش قسمتی، یہ تمہیں زندہ دیکھ کر مجھے سب یاد آ گیا۔ عامد پرجوش انداز میں اسے کہہ رہا تھا، جو اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے باوجود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عامد نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ کوئی بات نہیں مکیسا، کوئی بات نہیں، تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں سب سمجھا دیتا ہوں۔ عامد کھڑا ہوتا اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ سے اٹھانے لگا، جو ناسمجھی سے اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی اندھیرے میں نکل گئی۔ عامد، بہت اندھیرا ہے، مکیسا ڈر کر ہوش میں آتی اس کے بازو سے لگ گئی۔ ڈونٹ وری، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں بس ان ویمپائرز سے بچ کر زندہ رہنا ہے، ورنہ ہم سچ میں مر جائیں گے، اور ہمارے ساتھ تحامر بھائی اور الفا آپی بھی۔ عامد کہتا ہوا اسے لیے آگے بڑھ گیا۔ دونوں نے ہسپتال سے باہر قدم نکالا ہی تھا جب مکیسا چیخ مارتے ہی دوبارہ عامد سے چپک گئی، جبکہ عامد خود کو بہت مشکل سے قابو کر سکا۔ ڈرو مت، ہم اسی دنیا میں گھوم رہے ہیں، ہمیں وقت ختم ہونے سے پہلے ہی اس آخری پزل کو حل کرنا ہے، کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں آ رہا؟ عامد ارد گرد دیکھتا کان کے قریب جھک کر آہستہ سے پوچھنے لگا، جو رو دھونے کو تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا عامد، اشوشت بھائی کہاں ہے؟ جنگل میں ہسپتال کہاں سے آیا؟ ہم تو اپنے گھر واپس جانے والے تھے نا، اور وہ زفنون؟ مکیسا سب یاد کرتی آنکھیں پھیلا کر پوچھتی، اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر دیکھنے لگی۔ میرے ساتھ چلو، سب سمجھا دوں گا، اور ہاں ابھی سوال مت کرنا، ورنہ اگر کسی ویمپائر کو پتہ چل گیا وہ ہمیں مار دیں گے، کیونکہ ایسا تھا ہمیں اس نے بتایا تھا۔ عابد اسے کہتا تیز تیز چلنے لگا۔ ہاتھ دو۔ عامد ایک جگہ آ کر رکتا اسے بولا۔ مکیسا حیرت سے اس ڈھلان کو دیکھنے لگی۔ وقت کم ہے، سوچو مت، عامد کہتے ہی اس سے پیچھے ہوا۔ مکیسا نے چپ چاپ ہاتھ آگے کیا، دونوں احتیاط سے نیچے اترنے لگے۔ ڈھلان سے اتر کر دونوں پھر چلنے لگے، جب مکیسا کو رنگ برنگی تتلیاں اڑتی ہوئی نظر آئیں۔ اس سے پہلے کہ مکیسا ہاتھ چھڑوا کر ان کے پیچھے جاتی، عامد نے جلدی سے اسے پکڑ کر درخت کے تنے کے ساتھ چھپا لیا۔ شش مکیسا، کچھ کہتی اس سے قبل ہی عامد نے انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد عامد ارد گرد دیکھ کر دوبارہ چلنے لگا۔ مکیسا اب ذہنی اور جسمانی تھکنے لگی تھی، بار بار ذہن میں یہاں آنا، سب سے ملنا، گھومنا کسی فلم کی طرح چل رہا تھا، اور اب اچانک عامد اور اس کا یوں اکیلے جنگل میں رہنا اس کے سر میں درد کر رہا تھا۔ اس سے قبل وہ جھنجھلا کر کچھ کہتی، سامنے ہی خوبصورت سا ہٹ نظر آیا۔ مکیسا نے ارد گرد نظر گھمائی تو آنکھیں چمک اٹھی، ہر طرف خوبصورت پھول لگے،
ان کے اوپر اڑتی رنگ برنگی تتلیوں کا جھمگٹا، جبکہ دور سے ہی بہتی ہوئی آبشار نظر آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جنگل سے نکل کر کسی دوسری دنیا میں قدم رکھ چکے ہو۔ کتنی خوبصورت ہے یہ جگہ، پہلے کیوں نہیں بتائی تم نے؟ یہ سب جادوئی ہے۔ ہاں چلو، حامد کہتا اسے لے کر ہٹ میں لے گیا، جہاں پہلے ہی کوئی ان دونوں کی موجودگی محسوس کر چکا تھا۔ خوب، آخر یہاں تک پہنچ ہی گئے، لیکن یاد رہے تم دونوں کو جاگنے کے لیے دونوں کو یاد آنا بہت ضروری ہے، جبکہ تمہاری ساتھی کو ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ وہ ہالیڈے پر آئی ہے۔ سامنے کھڑا آدمی بول رہا تھا، جبکہ مکیسا اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ لمبے کندھوں تک آتے بال، آنکھوں میں ڈھیر سارا سرما، لمبا چوڑا، اسے کافی خوفناک لگ رہا تھا۔ میں اسے سب یاد کروا دوں گا، بس مجھے اتنا جاننا ہے ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے اس کھیل کا اختتام کہاں ختم ہوگا؟ اس شخص نے چمکتی آنکھوں سے مکیسا کو دیکھ کر پوچھا۔ کیا مطلب؟ تم نے کہا تھا ہمیں اگر کچھ بھی یاد آیا تو یہ کھیل ختم ہو جائے گا۔ ہاں ہو جائے گا، لیکن تب جب تم دونوں کو یاد آئے، ورنہ سب دوبارہ وہیں سے شروع ہوگا جب تم سب جنگل میں تھے۔ اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اب کی بار سب سے پہلے تم ویمپائرز یا پھر بھیڑیے کا شکار ہو جاؤ۔ ہر بار گیم مشکل سے مشکل ہو جائے اور تم دونوں یہیں ختم ہو جاؤ۔ سامنے کھڑا آدمی کہتا ایک دم غائب ہوا۔ مکیسا ڈر کر چیخ مارتی باہر کی جانب بھاگنے لگی۔ حامد نے جلدی سے اسے پکڑا۔ مکیسا میری بات سنو، غور سے سنو، ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہے۔ اگر تمہیں کچھ یاد نہیں آیا تو سب ختم ہو جائے گا، ہم سب بھول جائیں گے۔ دوسرا دن ہونے سے پہلے تمہیں سب یاد آنا بہت ضروری ہے۔ یہی کھیل تھا، یاد کرو، ٹائم گیم۔ پلیز اسٹاپ حامد، تم کیا بولے جا رہے ہو؟ مجھے ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم تو گھومنے آئے تھے یہاں سب کے ساتھ، اور آلفا کا قتل ہو گیا۔ سکرات، ولیم، عالیہ، زفنون، وہ سب کے سب ویمپائر سب کو مار دینا چاہتے ہیں۔ مکیسا دونوں ہاتھوں سے کاپتی جھنجھلا کر کہتی چلی گئی۔ حامد نے گہری سانس لی، ایک نظر دروازے سے باہر کی طرف دیکھا جس کا منظر بدل رہا تھا، روشنی ختم ہونے والی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، بس میری بات سنو۔ 1 منٹ کچھ بھی کہنے سے پہلے میری بات سنو، بیچ میں مت ٹوکنا۔ حامد ہاتھ اٹھا کر اسے روکتا مکیسا کے سامنے بیٹھ گیا۔ شروع سے شروع کرتے ہیں، اوکے؟ حامد نے مکیسا کے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لیتے ہوئے اس سے کہا۔ میں اور تم دونوں لائبریری گئے تھے اشوہشت بھائی کے ساتھ۔ اشوہشت بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ چلے، واپسی پر کچھ چیزیں لینی ہے، وہ بھی لے لیں گے۔ مکیسا اور حامد دونوں اسے کار پورچ میں جاتا دیکھتے ہی تیزی سے اس کے قریب آئے۔ وہاں ہمیں ایک کتاب ملی تھی جس کے کور پر جنگل، ویمپائرز، جھیل اور اس کے بیچ سفید گاؤن میں لمبے گھنے بالوں والی وہ خوبصورت سی لڑکی، جس کی گردن اور ہونٹ کے کنارے سے خون کی لکیر بہہ رہی تھی۔ مکیسا اس کا کور دیکھو، اور یہ لڑکی تو کتنی پیاری ہے نا۔ ٹائم گیم، یہ کیا کوئی گیم ہے؟ حامد اسے کہتے کہتے نام پر رکتا، سوچنے والے انداز میں اسے دیکھ کر بولا، جبکہ مکیسا 4-5 ویمپائرز میں ایک ویمپائر کو دیکھتی چلی گئی۔ ایک دم گھبرا کر مکیسا پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا تمہیں؟ کچھ نہیں، ایسا لگا جیسے یہ مسکرایا ہو، مکیسا کہتے ساتھ ہی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، جبکہ حامد زور سے ہنس دیا۔ اور پھر ہم نے وہ بک خرید لی تھی۔ پھر اس دن رات کو ہم دونوں چھت پر بیٹھ کر اسے دیکھ رہے تھے جب ہم نے اس میں وہ گیم صرف وقت گزاری کے لیے کھیلنا شروع کیا تھا۔ واو، یہ گیم تو بہت زبردست ہے، کیا ہم سچ میں وہاں چلے جائیں گے؟ ہاں ہاں ہاں، مکیسا پوچھتے ساتھ ہنسنے لگی۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے، دیکھو رولز بھی ہے۔ حامد برا مانتا اسے بک تھما چکا تھا، جبکہ مکیسا ہنسی لبوں میں دبائی آواز بلند رولز پڑھنے لگی۔ مطلب وقت سے پہلے اگر ہم بھول گئے کہ جو ہو رہا ہے وہ گیم نہیں حقیقت ہے تو ہم وہیں رہ جائیں گے، اور دوسرا کسی بھی وجہ سے اگر آپ کے ساتھی کو اچانک یاد آیا جو گیم ہمیں خود یہ موقع دے گا، ہم اس دنیا سے ویمپائرز کے شکار ہونے سے پہلے یاد آتے ہی واپس آ جائیں گے اور جیت جائیں گے۔ یہ کیسا گیم ہے یار؟ تم تو بے وقوف ہو، تم کہیں گیم میں مجھے ہی بھول گئی تو؟ ہاں ہاں ہاں، مکیسا کہتی حامد سے ہنسنے لگی، جو اس کی بات پر حامد کا مذاق بنانے لگی۔ ہٹ میں ہر طرف خاموشی تھی۔
आमिद उसे बताकर उसे देख रहा था, जो सर झुकाए बैठी थी। एकदम सन्नाटे में तेज हवाओं के साथ घुर्राने की आवाज़ें आने लगी। आमिद बेचैनी से कभी उसे तो कभी बाहर की जानिब देखता। प्लीज़ मकीसा, याद करने की कोशिश करो, वरना हम दोबारा उसी जंगल में होंगे, आमिद ने उसके हाथ को दबाकर कहा। वक्त की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। एकदम आमिद की नज़र दरवाजे से घुप अंधेरे में सकरात का अक्स देखा। नहीं मकीसा, मेरी तरफ देखो मकीसा, प्लीज़ मकीसा। आमिद खौफ से उसे झंझोड़ने लगा। एकदम आमिद का सर घूमा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हर चीज़ उड़ती हुई हवा में तहलील होने लगी। आमिद को लगा सामने बैठी मकीसा उसी रफ्तार में गायब हुई हो। एकदम झमक्के से हर सू अंधेरा छा गया। डॉक्टर, क्या हुआ था दोनों को? मकीसा की माँ ने फिक्रमंदी से पूछा। कल बारिश बहुत तेज थी और आपने बताया दोनों आपको छत पर बेहोशी में मिले। अब पूरी रात बारिश में भीगने से तबीयत पर असर हो गया, लेकिन फिक्र मत करें, कुछ ही देर में दोनों को होश आ जाएगा। डॉक्टर कहते ही आगे बढ़ गए। अशोहिश्त बेंच पर बैठा सोच में गुम था जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अशोहिश्त, परेशान मत हो, वो दोनों ठीक है। अल्फा की आवाज़ पर अशोहिश्त ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। इंशाअल्लाह, अशोहिश्त के कहकर हल्का सा मुस्कुराया। जवाबन अल्फा उसका हाथ थामकर मुस्कुराती। आमिर झटके से अपनी जगह से उठा, इर्द गिर्द आंखों को पूरी खोले खौफ से देखने लगा। नर्स जो वहीं थी उसे उठता देख कर बाहर बताने भागी। आमिर अभी तक इसी तरह बैठा था जब डॉक्टर के पीछे अपने घर वालों को आते देखा। क्या ये मेरा वहम है? आमिद बड़बड़ाया। जब नज़र अल्फा और तहामिर को अंदर आते देखते पुरसुकून सांस लेता, तेजी से उतरकर अल्फा के करीब आया। अल्फा आपी, आप सच में हैं? आमिद खुशी से उसे कंधे से पकड़कर पूछने लगा। तहामिर जो उनके करीब ही था, आगे बढ़कर सर पर चपत लगाई। दिमाग तो कहीं खसक नहीं गया तुम्हारा? तहामिर ने कहा तो सबके साथ अल्फा भी हंस दी, जबकि आमिद का खुशी से दिल भंगड़ा करने को चाह रहा था। 5 दिन बाद आमिद, मकीसा उसे आवाज़ें देती छत पर आई, जो हाथ में उसी किताब को लिए बैठा एक एक सफ़ा फाड़ रहा था। तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, चलो मेरे साथ। मकीसा एक नज़र उसकी कार्रवाई देखकर सर झटक कर उसे बोली। आखिरी वक्त में उसे याद आया जिसकी वजह से उसके सर दर्द लगातार 2 दिन तक रहा था। चलते हैं, बस इसे ख़त्म कर लूँ, मैं नहीं चाहता कोई दूसरा इसे पढ़े। आमिद कहता आखिरी सफ़ा फाड़कर माचिस से आग लगाकर उठ खड़ा हुआ। वैसे आमिद, मैं सकरात को मिस कर रही हूँ। मकीसा को नखियों से उसे देखती हुई बोली। अच्छा तो मैं क्या करूँ? आमिद कंधे उचका कर उसके बाल खींचकर हंसने लगा। जंगली ही हो तुम। अच्छा सॉरी यार, लेकिन मैं चाहता हूँ उस जादुई दुनिया को भूल जाओ, जो सामने है उसे याद रखो। आमिद ने कहकर उसके गाल पर हाथ रखा। मकीसा मुस्कुराकर उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे देखने लगी। ख़त्म शुद। तो कहानी यहाँ ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। ये कहानी एक गेम थी, आप लोग समझ ही गए होंगे। शुरुआत इसकी वैम्पायर से हुई और ख़त्म इसका गेम पर हुआ। चलो, बड़ी अच्छी कहानी थी। जिसने रिक्वेस्ट किया उनके बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी ऐसी ही बहुत सी कहानियाँ आप लोगों को जो भी पसंद हो आप मेरे चैनल पर रिक्वेस्ट करें, मैं उन्हें ज़रूर पढ़ने की कोशिश करूँगी। तो इंशाल्लाह एक और नई कहानी के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और कहानियाँ और वीडियोज़ जो पसंद आते हों अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।